بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن عبد الملک ازدی ہے، طحا مصر میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے طحاوی کہلاتے ہیں۔ یہ مصر میں فقہائے حنفیہ کے امام شمار کیے جاتے ہیں اور فقہ حدیث میں ان کی مہارت بلکہ امامت پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ امام طحاوی ابو ابراہیم مزنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام شافعی کے شاگرد تھے، ان کے بانجے ہیں۔ پہلے اپنے ماموں ابو ابراہیم مزنی کے پاس پڑھتے تھے اور شافعی مذہب کے مقلد تھے، مگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا بکثرت مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن امام مزنی ان پر خفا ہو گئے اور غصہ میں کہہ دیا کہ خدا کی قسم تجھ کو علم حاصل نہ ہوگا۔ ماموں کے اس جملہ کو سن کر امام طحاوی کو بھی غصہ آ گیا اور درسگاہ سے اٹھ کر چلے گئے اور ابو جعفر حنفی کے مدرسہ میں جا کر فقہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ شام چلے گئے اور ابو حازم عبد الحمید قاضی القضاء کی مجلس درس میں فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ مصر چلے گئے اور وہاں کے محدثین کرام سے علمی استفادہ حاصل کرنے لگے اور مذہب حنفی کے مقلد بن گئے، اور مصر میں خود فقہ اور حدیث کی اپنی ایک درسگاہ قائم کر کے درس دینے لگے۔ آپ کو عادت پڑ گئی تھی کہ جب آپ طلباء کے سوالوں کا جواب عطا فرماتے اور طلباء آپ کے علم و فضل کی داد دینے لگتے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماموں امام مزنی پر رحم فرمائے، اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ درس و فقہ اور حدیث کی مصروفیات کے باوجود بڑی بڑی سیگم اور مفید کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتابوں میں احکام القرآن و اختلاف العلماء، شرح معانی الآثار و شرح مشکل الآثار، کتاب الشروط اور شرح جامع صغیر، جامع کبیر کی شرح، کتاب مناقب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تاریخ کبیر وغیرہ مشہور ہیں۔ حضرت ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ ابو سعد سمانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے روایات کو نقل کیا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 229 ہجری میں پیدا ہوئے اور یکم ذوالقعدہ کی رات 321 ہجری میں آپ کی وفات بتائی جاتی ہے اور کرافہ مصر کے علاقے میں آپ مدفون ہوئے۔